نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کمال محبت کے ساتھ نبی رحمت کی بارگاہ میں سوغات درود پیش کرنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والا زویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ آج کچھ لوگ بد عقیدگیت کے چادر کو اوڑھ کر کے، منافقت اپنے دل میں پال کر کے مزارات اولیاء پر حاضری دینے اور اللہ کے ولیوں کی قبروں سے فیض و برکت حاصل کرنے کو شرک و بدعت کہتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے ہوش کو سنبھالیں اور بد عقیدگی اور منافقت سے توبہ کریں۔ اگر اولیاء کرام کے مزاروں اور قبروں پر حاضری اور ان کے فیض و کرم کا حصول کفر و شرک اور بدعت و گمراہی ہوتا تو ہادی ہندوستان ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور اور قبر اقدس پر حاضر ہو کر فیض و برکت حاصل نہیں کرتے۔ ہادی ہندوستان عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ اللہ کے محبوب بندوں اولیاء کرام کے مزاروں اور قبروں پر حصول برکت و رحمت کے لیے حاضری دینا اللہ کے نیک بندوں اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز کی عادت و سنت ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم غلامان خواجہ جب خواجہ غریب نواز کا مبارک عرس کا موقع آتا ہے تو دنیا بھر سے غلامان خواجہ بارگاہ خواجہ میں حاضری دیتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کر کے اور بدعقیدوں کو اور بدعتی کہنے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں امام اہل سنت کے بولی میں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یقین جانے کہ بزرگوں کی محبت انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے مسلمانان اہل سنت کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر کے کہ ہادی ہندوستان جن کو آج پورا عالم خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتا ہے اور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے مقدس لقب سے یاد کرتا اور پکارتا ہے، ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ بے خوف و خطر دشوار گزار راستوں، لق و دق صحراؤں اور بے آب و گیاہ میدانوں کو طے کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف رواں دوا تھے۔ راہ میں جہاں کہیں شام ہو جاتی قیام فرماتے اور رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے، صبح ہوتی پھر سفر شروع فرما دیتے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر کئی مہینوں تک حاضر رہ کر فیض و برکت حاصل کر کے لاہور سے روانہ ہوئے، دہلی ہوتے ہوئے راجستھان کے علاقے میں داخل ہوئے۔ ہمارے پیارے خواجہ کا وجود مسعود مکمل اسلام تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ جس شہر یا دیہات کے قریب سے گزر گئے، آپ کے قدموں کی برکت سے شہر اور دیہات والوں کو ہدایت کی سعادت نصیب ہوئی۔
ہمارے پیارے خواجہ نے جس زمین پر قیام فرمایا وہ زمین کا حصہ سجدہ گاہ بن گیا۔ راجستھان کے صحراؤں، پہاڑیوں اور کانٹوں سے بھرے راستوں سے گزرتے رہے اور سفر طے کرتے رہے۔ آل نبی، اولاد علی، سید العلماء حضرت سید آل مصطفیٰ مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دوران سفر پیارے خواجہ اور آپ کے ساتھیوں کے جوتے ٹوٹ گئے تو تانت کے ٹکڑے سے جوتے باندھ لیتے تھے، کیونکہ مقصد تھا دین اسلام کو پھیلانا۔ ہمارے خواجہ نبی رحمت کے اخلاق و کردار کو لے کر کے تشریف لائے تھے اور سفر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جوتے ٹوٹ گئے تو واپسی کا رخ کر لے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز کا سفر اس قدر دشوار گزار تھا کہ سفر کرتے کرتے قدم مبارک زخمی ہو گئے تھے اور پیروں کے ناخون تک گر گئے تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ پیدل چل کر سفر طے فرما رہے تھے۔ نہ تو ان کے پاس سامان سفر تھا، نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز تھی۔ اللہ اکبر! ہندوستان میں آسانی کے ساتھ اسلام نہیں پھیلا ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ اور ان کے رفقا نے فاقہ پر فاقہ کیا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، تب ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ہم تک اسلام بآسانی پہنچا، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے، جو ہے کوئی محنتیں نہیں کرنی پڑی، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ لیکن ان سے پوچھئے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، کتنے دشوار راہوں سے گزر کر کے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ سفر کرتے کرتے جوتے ٹوٹے ہیں اور سفر کی صعوبتوں سے اپنے پیروں کو زخمی کیا ہے، تب ہندوستان میں اسلام پھولا اور پھلا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، اور منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ یعنی جن کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنے ہی بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہندوستان کی سرزمین پر کیسے آئی اور کیوں آئی، کس نے بھیجا؟ دیکھیے، لوگ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ انہیں ہندوستان سے نکال دیا جائے، کیونکہ ہندوستان ان کا نہیں ہے۔ لیکن اغیار کو پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان کل بھی مسلمانوں کا تھا اور آج بھی مسلمانوں کا ہے اور صبح قیامت تک مسلمانوں کا رہے گا، کیونکہ ہندوستان میں جس کی حکومت ہے کسی دنیا دار کی نہیں ہے بلکہ عطائے رسول کی حکومت ہے۔ اور عطائے رسول یہ کسی دنیا دار کے کہنے سے ہندوستان میں نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کے کہنے سے ہندوستان میں آئے۔ تو جب تک میرا خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر، جب تک کہ میرے خواجہ کا گنبد سلامت ہے، تب تک کہ مسلمان کو کوئی ہندوستان سے نکال نہیں سکتا ہے۔ جب خواجہ کے بیٹھائے ہوئے اونٹ کو نہیں اٹھا سکے لوگ، تو خواجہ کے غلاموں کو لوگ کیسے ہندوستان سے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں کیسے آئے ہندوستان کی سرزمین پر۔ عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ جب دہلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہوئے اور راجستھان کی پہاڑیوں اور جنگلوں کے درمیان سفر جاری تھا کہ اسی اثنا میں جنگلوں کے بیچ پرتھوی راج کی فوج سے شکست و ہار سے دوچار سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک سپاہی حیران و پریشان تنے تنہا راجستھان کے جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ سونسان جنگلوں بیابان میں اس فوجی سپاہی مسلمان نے جب ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا کہ اجمیر جا رہے ہیں، اس سپاہی مسلمان نے بڑی منت و سماجت کے ساتھ عرض کیا کہ آپ حضرات مسلمان ہیں اور میں بھی سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک مسلمان سپاہی ہوں اور اپنی فوج سے بچھڑ گیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ
کہ آپ ہرگز اجمیر نہ جائیں، اس لیے کہ اجمیر کا راجہ پرتھوی راج بہت ظالم و جابر ہے اور اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ جب شہاب الدین جیسا بادشاہ کامیاب نہ ہو سکا تو آپ کے پاس تو فوج اور ہتھیار بھی نہیں ہے، تو آپ کامیاب و کامران کیسے ہوں گے؟ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور قتل کر دیے جاؤ گے، اس لیے اجمیر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیجئے اور اجمیر نہ جائیے۔ لیکن اس کہنے والے کو اسے کیا پتا تھا کہ خواجہ کسی دنیا دار کی مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ مصطفیٰ کے مرضی سے آ رہے ہیں۔ ہمارے خواجہ نے ارشاد فرمایا، وہ شہاب الدین تھا اور میں معین الدین ہوں۔ شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا اور معین الدین مختار دو عالم کی مرضی سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلطان شہاب الدین فوج اور اسلحہ کے سہارے آیا تھا اور معین الدین اللہ و رسول کے سہارے آیا ہے۔ اور اے مسلمان بھائی، غور سے سنو اور یاد رکھو کہ جو شخص فوج اور اسلحہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ناکام اور بے مراد ہوتا ہے، اور جو مرد مومن اللہ و رسول پر بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب و بامراد ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ فرق ہے شہاب الدین اور معین الدین میں۔ ہمارے خواجہ دین کے معین تھے۔ ہادی ہندوستان حضور غریب نواز کے ورود مسعود سے پہلے پورے ہندوستان میں ہر جانب کفر و کافری اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ ہندوستان کے سرکش لوگ اکثر خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور خدائے بزرگ و برتر کے شریک بنتے تھے۔ پتھروں، درختوں، جانوروں، چوپائے اور گائے کے گوبر تک کو پوجتے تھے۔ سب دین اور اسلام سے غافل اور خدا و رسول سے بے خبر تھے۔ کسی نے کبھی کعبہ کا رخ نہ دیکھا اور نہ کبھی اللہ اکبر کی صدا سنی تھی۔ ہادی ہندوستان عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری کے آنے کی برکت سے ہندوستان کی زمین سے کفر و شرک کا اندھیرا دور ہو گیا اور ہر سو اسلام کا اجالا پھیل گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ حقیقت میں دین کے معین تھے۔ آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، روشنی گھر گھر پھیلی آپ ہی کے آنے سے۔ تو یہ میرے سرکار غریب نواز تو ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور کفر و شرک کو ہندوستان کی سرزمین سے پاک کیا، لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ ایک دو لوگوں کو نہیں پڑھایا بلکہ اخلاق مصطفیٰ کی دولت لے کر کے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے۔ اسلحہ اور کوئی چیز نہیں لے کر کے آئے تھے بلکہ اخلاق مصطفیٰ کے دولت کو لے کر کے آئے تھے، جس سے ایک دو کو نہیں بلکہ روایت میں بات ہے کہ خواجہ پاک نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ کیا تھا۔ تو یہ سب جو برکتیں ملی تھی یہ اخلاق مصطفیٰ کا صدقہ تھا، اور خواجہ پاک جو ہندوستان آئے مصطفیٰ کریم کے مرضی سے آئے تھے، اور جو نبی کے مرضی سے آتا ہے تو وہ ہر محاذ پر کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہندوستان میں بہت آئے، امیر آئے، بادشاہ آئے، حکومت کرنے والے آئے، تاریخ کے اوراق سے ان کے نام مٹ گئے، صفحہ ہستی سے وہ مٹ گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، لیکن خواجہ کا آستانہ آج بھی سلامت ہے، اور سارے مسلمانوں کے دلوں پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، سب کے دلوں پر خواجہ کی حکومت ہے۔ آخرکار یہ حکومت کہاں سے؟ یہ سب محبت رسول کا صدقہ ہے، اخلاق مصطفیٰ کی برکت ہے کہ سارے لوگوں کے دلوں پہ حکومت ہے۔ لوگ مٹ گئے، آئے چلے گئے، لیکن خواجہ کا آستانہ آج بھی سلامت ہے۔ میرے امام نے بہت پہلے کہہ دیا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، اور مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ہم سبھی لوگوں کو سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت و عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص و للہیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔